سیرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماشاء اللہ آج میں آپ سب کے سامنے ایک کامیاب ترین، ہمت والی، دور اندیش اور حد سے زیادہ ذہین کامیاب عورت کا ذکر کرنے والی ہوں، اور وہ ہے ہماری ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اگر ہم پہلو پر غور کریں، الگ الگ مرحلوں پہ غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ایک صفت، خاص طور پر ہماری نوجوان جو بہنیں ہیں اگر وہ اس پر تدبر کرتی ہیں، یا ہر عمر کی ہماری بہن تدبر کرتی ہے، تو دنیا اور آخرت کی زندگی میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ بے شک ہم ہر ام المومنین، ہماری ہر ام المومنین جو ہیں، ہم سب کے لیے ایک بہت اعلیٰ مثال ہے، لیکن ہر ام المومنین کو اللہ نے مخصوص جو صفات دیے ہیں، مخصوص جو کوالٹیز دیے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے ماشاءاللہ کہ ہم ہر ام المومنین سے یہ مخصوص صفات ان سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں چند ایسے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مرحلوں پر غور کرتے ہیں، ان کی جو لائف ہے، ان کی جو حیات تھی اس دنیا میں، اس کے الگ الگ سٹیجز پر غور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان عورت کو اگر ایسے حالات میں وہ ہے تو اس کو کیسے عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابیہ سے لے کر ماشاءاللہ ام المومنین کا جو لقب ہے، جو اعزاز ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ بے شک آج کا ہمارا عنوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نہیں، لیکن دو جو بہت اہم تعریفیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سب کے سامنے بتانا چاہتی ہوں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اہمیت کی وجہ سے کیسی تربیت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، یہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ تعریف کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3683 پڑھتے ہیں، صحیح بخاری والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 3683، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کسی اور صحابی کے لیے نہیں کی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا عمر تو وہ عمر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ میرا عمر تو وہ عمر ہے جس راستے سے عمر گزرے شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ یعنی شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے، اور شیطان کے حرکات کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نفرت کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کے دوست ہیں، اسی لیے وہ بھی اپنا راستہ موڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 3686 میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں بات واضح کر دی، کوئی نبی یا رسول اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو الگ الگ صفات خود اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے ماشاءاللہ۔ تو ایسے صفات رکھنے والے باپ کی یہ پیاری بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملہ 13 اولاد ہیں، 13 چلڈرن ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں کے 9 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اب ان 4 بیٹیوں میں ام المومنین بننے کا شرف کس کو ملا ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آئیے اب غور کرتے ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، اس میں جو ایک اور سب سے پہلا جو مرحلہ ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا،
اس میں ہم کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح الگ الگ امہات المومنین سے ہوا ہے، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کی تمام بیوہ یا مطلقہ تھیں. صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی نکاح کے وقت. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نکاح جو ہوا ہے وہ ہوا ہے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہو سکتا ہے یہ نام ہم نے بہت کم سنا ہوگا، لیکن یہ صحابی خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولون صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکے کی شروعات کی زندگی میں، یعنی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹائم پیریڈ میں، یہ دور میں خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا. اور کس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہو کے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اب شروع کی جو مکے کی زندگی تھی، جو تکالیف، ٹارچر کفار مکہ ڈھاتے تھے مسلمانوں پر، جب ان کو پتہ چلا کہ اتنے اہم، یعنی خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اہم تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو اور اذیتیں دینا شروع کر دیا. تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا حکم پہلے حبشہ یعنی ایتھوپیا جو آج کے وقت کا ایبیسینیا جو ہے وہاں پر ہجرت کرنے کا موقع دیا، حکم دیا. اس کے بعد مدینے کو، یعنی چند ایسے صحابہ ہیں جن کو 2 بار ہجرت اللہ کے لیے کرنے کا شرف اللہ نے مخصوص صحابیات کو دیا، جن میں سے ایک خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حبشہ کو ہجرت کیے، پھر بعد میں مدینے کو ہجرت کیے. اس دوران خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مدینے کو آ گئے. مدینے میں ہر صحابی، ہر صحابیہ خوش تھے کہ ایک تکلیف کی زندگی کو چھوڑ کر، بے شک ہمارا مال، ہر چیز ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کے خاطر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ایک خوشحالی آئی، لیکن ساتھ میں جس مقصد سے ہجرت کیا ہے اور جس مقصد سے ایک جگہ پر آئے ہیں وہ ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، اس قرآن کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنا. اب صحابہ صحابیات کا وہ زندگی کا دور تھا جہاں پر جنگ بدر کی تیاریاں شروع ہو گئی. اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بے شک بہت لمبی سیرت ہے، لیکن اتنا تو ہم کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جنگجو مزاج کے، ایک واریر ٹائپ ہے ماشاءاللہ، ریسلر تھے اور مارشل سکلز جو ہوتے ہیں اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے. اور اپنے داماد کو بھی ایسے چنا ہے، یعنی خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ بھی جنگجو مزاج کے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی مارشل سکلز میں مہارت رکھتے تھے. اب جب جنگ بدر کی تیاریاں شروع ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہیں یعنی خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی تلوار کو اللہ کی راہ کے لیے تیز کر رہے ہیں، جنگ کی تیاریوں میں لگے ہیں. یہیں پر بیوی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن سے ہمیشہ جڑی رہتی تھی. اب خوب جتنی زیادہ پہلے اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی، صبح و شام اب کثرت سے زیادہ فتح کے لیے دعائیں کرنے لگی، قرآن سے جڑنے لگی، قرآن پر تدبر کرنے لگی، اور زیادہ اس کو کثیر تعداد میں بڑھا دیا. جنگ ہوئی، ہم سب جانتے ہیں صحابہ غالب ہو گئے. اور جنگ کے حالات میں کیا ہوا؟ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موقع ملا وہ فوری دشمنوں کے گڑھ میں چلے گئے اور کئی سارے کفار کے جو الگ الگ لیڈر سے ان کا قتل کر دیا، اور وہ اس قدر زخمی حالت میں پھر وہ واپس آئے. یعنی اب دیکھیے ایک بیوی کے طور پر کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اگر بہت زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور یہ پریشان ہوئیں گی کیونکہ بہت زیادہ چاہتی ہے اپنے شوہر کو. اب یہاں پر بیوی کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کس کے لیے اپنے شوہر گئے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑنے گئے ہیں ماشاءاللہ. تو جب دیکھا کہ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں زخمی حالت میں اور ایک بدر کی بڑی فتح مسلمانوں کو ملی ہے، بے شک غم تو ہے شوہر کا کہ تکلیف میں ہے، لیکن اب ذمہ داری بھی، احساس بھی ہے کہ شوہر کی میں خدمت کروں گی تاکہ پھر وہ تندرست ہو جائے اور اللہ کے لیے جا کر لڑیں. اور ایسے وقت جب کہ خوشی بھی مل رہی ہے اور ایک تکلیف، ایک چھوٹی تکلیف ایک دل میں یہ بھی ہے کہ میرے شوہر اب بیمار ہو چکے ہیں، ایسے وقت پر وہ قرآن کی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتی ہیں.
جیسے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج ہوتا کہ کون سے وقت پر جو آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے، ذہن میں ڈال دیتے، اس کو یاد کرتی، اس پر تدبر کرتی ماشاءاللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کو یاد کیا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ بشارت ہے تم سب کے لیے، جنگ بدر کی کامیابی تم سب کے لیے بشارت ہے، اور کامیابی نہیں ملتی کسی کو مگر اللہ کی مرضی سے۔ تو گویا کہ اس کو ایک کامیابی کی طرح لیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کو اگر کوئی دنیاوی ہی کامیابی مل جائے یا کوئی دین کے حساب سے کوئی اچھا ہم کام کر لیں، کوئی چھوٹی بھی ہم کو جسمانی اذیت آ جائے، کوئی چھوٹی سی فزیکل ہم کو پریشانی آ جائے، تو ہم بڑے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلو بھائی اتنی عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ یہاں شوہر کو تکلیف میں دیکھا، لیکن ماشاءاللہ صبر سے کام لیا اور اپنے شوہر کی خدمت بہت زیادہ انہوں نے شروع کر دی ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ان زخموں کی وجہ سے، بدر کے زخموں کی وجہ سے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ نیک شوہر، نیک بیوی ماشاءاللہ، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہمارے یہاں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو حد سے زیادہ زندگی سے بدظن ہو جاتے ہیں، جو چاہے اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، یا تو دنیاوی اگر کسی ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو دین کے لیے شوہر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ایسے وقت پر اپنی عبادتوں کو اور اضافہ کر دیا، نمازیں، روزے کثرت سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بے شک ایک چہرے پر نور ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، شکر گزار ہے ماشاءاللہ، صبر کر رہی ہیں، شکر ادا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک شوہر کا جو اکیلا پن ہوتا ہے، شوہر نہ رہنے کا جو اکیلا پن ہے، وہ کمی بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ صحیح بخاری اب آپ پڑھتے ہیں، جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5122 میں آتا ہے، بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5122۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کو اس اکیلے پن میں دیکھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ماشاءاللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا، ان کا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس نیت سے کہ دونوں کا اکیلا پن انشاءاللہ دور ہو جائے گا، نکاح کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیجئے۔ ایک وقت گزرا، پھر سے پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا کہ میں فی الوقت نکاح کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ واپس آتے ہیں، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم آج کے دور میں ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، صحابہ صحابیات اوپن مائنڈڈ تھے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اوپن مائنڈڈ رہو، کیوں اتنے سختی کر رہے ہو اسلام کے نام پر؟ ہو کیا رہا ہے، ہم آج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، آج ہم ایج ڈفرینس دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں یعنی ایج میں بڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 21 سال کی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی عمر کو پہنچ گئے۔ لیکن جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم نکاح کے لیے ارادہ کرو یا خود کی اولاد کے لیے ارادہ کرو تو 4 چیزیں لڑکے میں یا لڑکی میں دیکھو۔ اس میں سے جو ٹاپ موسٹ ہے، جو پرائیورٹی، جو ترجیح دینے والی چیز ہے، وہ دینداری ہے۔ نہ آپ کو خوبصورتی لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دولت کتنی ہے دیکھتے ہیں، نسب دیکھتے ہیں، کون سے خاندان سے دیکھتے ہیں۔ چوتھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری۔ لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، تم 4 دیکھ سکتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہو، لیکن دینداری کو اگر تم ترجیح دو گے تو تم کامیاب ہو، دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو تم ایک لوزر ہو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب دیکھیے، دینداری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے زیادہ دیندار کس کو پایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے گئے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ وہی سوال کیا، کیا آپ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا مہلت مانگی، کچھ مہلت گزری، پھر کہا کہ میں بھی نکاح کے موقف میں بھی نہیں ہوں، میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اپسیٹ ہو گئے، بڑے
اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی دیکھیے ایک عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے امت مسلمہ میں دی ہے, جنگوں میں لڑے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اتنی بڑی عزت ہے ماشاءاللہ. اور کوئی بھی اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی نہ نہیں کہے گا. ایسا مزاج, ایسا رتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور وہ تکبر میں نہیں بلکہ خوشحالی میں سوچ رہے ہیں کہ کون نہیں چاہے گا میری بیٹی سے نکاح کرنا. لیکن یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا. اب وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پوری اپنی کہانی بتائی کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیارے الفاظ کہے, دو پیارے جملے کہے جو ایک پیشن گوئی ہے, ایک پروفیسی ہے. کیا کہا؟ فکر مت کرو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان کو حفصہ سے اچھی لڑکی سے نکاح ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب نبی نے کہہ دیا, بے شک اس پر ایمان ہے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے, سوچنے لگ گئے. ایک عرصہ گزرا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو وہ سمجھ گئے کہ پیشن گوئی کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, وہ تربیت میری بیٹی حفصہ سے تو افضل ہوگی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو جب بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا, تو میں تو حد سے زیادہ دنیا میں خوش ہو گیا. اور بعد میں حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملنے گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے لیے ارادہ کر چکے ہیں, کیونکہ ہر نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے وحی ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتا دی تھی. تو لیکن کیونکہ نبی نے ہمارے پاس راز رکھا تھا, اسی لیے آپ کو ہم نے نہیں بتایا. اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے یہ بات تو معلوم ہو گئی, لیکن نبی سے نکاح میری بیٹی کا ماشاءاللہ. اور ایسے وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کو یاد کیا. اب دیکھیں بیٹی نے جنگ بدر کے وقت قرآن کی آیت کو یاد کیا, یاد آئی ایسے وقت کہ دیکھو اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 40 جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میرے نبی نے میری بیٹی سے نکاح کیا ہے ماشاءاللہ, تاکہ اللہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ناشکرہ ہے اور کون شکر گزار ہے. اور یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو صفات دیے تھے عبادت گزاری کے, الگ الگ جو صفات دیے تھے, اس میں اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے اب تو ان پر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی. پہلے ایک صحابیہ ہیں, عام صحابیہ ہیں, اب امت کی ماں ہے, ام المومنین کا لقب مل گیا ماشاءاللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حد سے زیادہ قرآن کی تلاوت, قرآن کو یاد کرنا, قرآن پر تدبر کرنا, اس کو اور زیادہ بڑھا دیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہاں تک کہ جو کچھ سوال آتا قرآن پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی, کیونکہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. اگر یہ نعمت کو میں اس دنیا میں اللہ نے جو دی ہے اگر ان سے پوچھوں گی نہیں تو مجھے پوچھ ہو جائے گی, اللہ نہ کرے. تو جو کچھ معلومات کرنا چاہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتی ماشاءاللہ. ساتھ میں کچھ سوالات ہوتے, دوسروں کے کوئی سوالات ہوتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی. جو کچھ بات چیت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو یاد رکھتی تاکہ لوگوں کو وہ سنائے ماشاءاللہ. صحیح بخاری کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کبھی خواب نہیں پڑتے تھے. ہم میں سے ہوتا ہے کئی بار ہم کو خواب نہیں آتے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار سوچنے لگے کہ ہر ایک کو خواب آتا ہے, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب پوچھتے ہیں, مجھے تو خواب ہی نہیں آ رہا ہے. تو رات میں ایک بار سوتے وقت حدیث کے الفاظ ہیں, تو انہوں نے اللہ سے دعا کہ اے اللہ اگر مجھ میں کوئی اچھائی ہے, سوچئے صحابی ہے, اگر مجھ میں کوئی اچھائی تو اللہ میری طرف آپ کی طرف سے مجھے کوئی خواب دکھائیے تاکہ میں اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھ لوں. خواب آیا ان کو اور وہ تھوڑا سا بے چین بھی ہو گئی. دیکھیے خواب میں ہوتا یہ ہے کئی بار ہم برائی دیکھتے ہیں لیکن وہ برائی ہمارے لیے اچھائی ہوتی ہے,
جب اس کو کوئی تعبیر کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے. تو خواب آیا, تھوڑا بے چین ہو گئے, پورا خواب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی گواہی دی کہ کہو اس سے, عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ وہ بڑا نیک شخص ہے, لیکن اس سے کہو کہ اپنی رات کی نمازوں میں اضافہ کرتے. تو کہا جاتا ہے سیرت سے کہ اپنی موت تک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تہجد کی نمازوں کو نہیں چھوڑا. یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جستجو رکھتی کہ دوسروں کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل کرتے ماشاءاللہ. دوسرا ایک اور واقعہ یہ بھی آتا ہے, اب ابو داؤد کی کتاب پڑھتے ہیں, ایک صحابیہ ہے جس کا نام شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی نام ہو سکتا ہے ہم نے نہیں سنا ہوگا کئی مرتبہ. بے شک صحابہ صحابیات میں چند گنے چنے جس کو ہم ہماری انگلیوں پر گن سکتے ہیں اتنے نام ہم کو معلوم ہیں. فلم سٹارز, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ پورے جو انسٹاگرام وغیرہ کے جو سٹارز ہوتے ہیں ان کے نام ہمارے زبان پر ہوتے ہیں. یہ کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں ہم کو معلوم, کہاں رہتے ہیں, کہاں گھومنے جاتے ہیں, ہر چیز. ان کے بچوں کے نام معلوم, اب آنے والے بچوں کے بھی نام ان کے ہم رکھ دیں گے. اس قدر ان کی لائف میں ہم آج گھسے ہوئے ہیں, ان کی لائف سے ہم متاثر ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا, کیوں ہم ان کے ویڈیوز واچ کرتے ہیں, کیوں, کیونکہ ہم ان سے متاثر ہیں. ہم ان کی طرح جینا چاہتے ہیں. جو جہنم کے کیڑے بننے کی کوشش اس دنیا میں کر رہے ہیں, جہنم میں جانے کی تیاری اسی دنیا میں کر رہے ہیں, آج ہم ان سے متاثر ہیں. اور جو قرآن جس کو اللہ نے امہات المومنین کا لقب دیا ہے, امت کی ماں ہے, اتنا بڑا لقب دیا ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں رضی اللہ عنہ کہا اللہ نے, ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہیں. دنیا کا کیا ہے, دنیا کبھی بھی یو ٹرن لیتی ہے, کبھی کوئی چیز پسند آئی کبھی نہیں آئی, بعد میں وہی چیز کو برا بنائیں گے, کبھی اسی چیز کو اچھا بنا دیں گے. دنیا تو پورا کھیل تماشا ہے, اصل ہے اللہ کی رضا. تو بتانا کیا چاہ رہی ہوں میں آپ سب کو کہ ہم کو ہمارے جو بڑے بڑے اکابر صحابہ صحابیات ہیں, کم از کم ان کے نام اور ان کے چند جو الگ الگ کامیابیاں ہیں وہ ہم کو معلوم ہونے چاہیے, تاکہ ہم جو غیر مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے کہ مسلمان عورت دیکھو برقعے میں, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, شی از گڈ فار نتھنگ, اس کو کیا آتا ہے بس چولہا ہنڈی بس پکانا کرنا, بس بچوں کو کھلانا, پڑھائی اس کی صرف ایک تھوڑی سی پڑھائی. یہ ایک امیج آج بھی 21ویں صدی میں بھی مسلمانوں کا بنا ہوا ہے, مسلمان عورتوں کا. تو کیوں ہم ہماری صحابیات کا ذکر نہیں کرتے؟ میں ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو یہ تمام باتیں کیوں بتائیں آپ جانتے ہیں, کیونکہ یہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پولیٹیکل ایڈوائزر تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا سکھایا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اب دیکھیے 7ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں, 7th سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں. مکی زندگی میں جو 60,000 تقریباً جو پاپولیشن تھی مکہ کی, اس میں سے 6 یا 7 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. مدینے کو بھی جب آئے تو اتنے بھی زیادہ پڑھنے لکھنے والے دونوں کوئی بھی نہیں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جیسے میں نے بتایا صرف پڑھنا آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا. لکھنے کا ہنر اور بھی زیادہ کم تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا اور ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا. تو کیا کہا ابو داؤد کی حدیث میں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئی تو کہا, اے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح تم نے لکھنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا ویسے ہی رقیہ کیوں نہیں سکھاتی. رقیہ جو طریقہ ہے اسلام میں جہاں پر آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے پھونکتے ہیں اور جو پورا اس کا ایک باضابطہ طریقہ ہے, یہ تم شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں سکھاتی. اب دیکھیے رقیہ کا مطلب آج کے دور کا رقیہ جو ہمارے یہاں ہو چکا ہے, جہاں دکانیں کھولتے ہیں, پیسوں کے خاطر رقیہ کرتے ہیں, پیسوں کو ہی مقصد بنا کر کرتے ہیں, یا پھر یہاں تک کہ لوگ عقیدہ بنا دیتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو رقیہ ہوگا. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. جو صحیح طریقہ رقیہ کا ہے, جو ایک ہنر ہے اپنے آپ میں ماشاءاللہ, اس کو شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیوں نہ تو آپ یہ بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں. اب دیکھیے اس میں کئی سارے لیسنس ہیں, کئی سارے اسباق ہیں ہم سب کے لیے. یہ ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابیہ ہے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نعوذ باللہ رائی کے دانے کے برابر میں بھی
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ نہیں آیا ٹھیک ہے انہوں نے لکھنا سکھایا اب تو میں ام المومنین ہو گئی. نہیں, اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کی عمر, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. یہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم کو ملتا ہے, خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کس سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم کو دلیل یا ایک مرحلہ ملتا ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے. اب بالآخر آپ دیکھیے, مکی زندگی میں تکلیفیں ہیں, مدنی زندگی میں بھی تکلیفیں ہیں, لیکن ہمیشہ اپنے صفات کا مظاہرہ کیا. کیا کیا؟ صبر کیا, شکر ادا کیا اللہ کا, نمازوں کو نہیں چھوڑے اور اپنے روزوں کو نہیں چھوڑی. یہ 4 بنیادی صفات ہیں. اور 5ویں اور سب سے اہم صفت یا سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑا آنر جو اللہ کی طرف سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے وہ ہے اس قرآن کے مصحف کی حفاظت. کیسے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 5 دا ورچیوز آف دا قرآن, فضائل قرآن کی جو کتاب ہے اس میں ماشاءاللہ اس میں آتا ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید 23 سال کے دوران 23 ایئرس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً الگ الگ مواقع تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنے سال؟ 23 ایئرس, 23 سال. اب جیسے کہ شروع سے ہی میں بتا رہی ہوں کہ پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا اس وقت, لیکن جب کبھی قرآن کی آیت نازل ہوتی, جب صحابہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو یاد کیے, جبرائیل علیہ السلام نے یاد دلائی, صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلوا دیتے, صحابہ سے لکھوا بھی اس کو لیتے. پیپر انڈسٹری اس وقت نہیں تھی, تو الگ الگ بڑے بڑے چمڑوں پر, جانوروں کے جو بڑے چمڑے آتے ہیں یا بڑی بڑی کولہے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اونٹ کی, بڑے بڑے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں کھجور کے پتے, ان پر پوری قرآن کو لکھا دیا گیا 23 سال میں ماشاءاللہ. یعنی پوری قرآن موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے پوری قرآن ماشاءاللہ موجود ہے. یہ بار بار کیوں بتا رہی ہوں کہ غیر مسلمان ہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی قرآن تو کی حفاظت ہی نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور جنگ یمامہ جو ایک بڑی مشہور جنگ ہے جس میں 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کیوں نہ, اگرچہ کہ پوری قرآن الگ الگ چیزوں پہ لکھی ہوئی ہے, کیوں نہ ہم اس کو ایک فزیکل شکل دے کر ایک مصحف کی اس کو شکل دیتے, ایک فارم میں ہو جائے گی. دلوں میں تو ہے ماشاءاللہ قرآن, حفظ تو ہے ہمیں ماشاءاللہ, لیکن اتنی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن کا انتقال ہو رہا ہے, شہید ہو رہے ہیں, کیوں نہ ہم اس کو ایک کمپائلڈ فارم میں لا لیں تاکہ آنے والی صدیوں کو کام آ جائے, یعنی ہم کو کام آ جائے ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تھوڑا پیچھے ہٹے, لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی, ایک بک کے فارمیٹ, مصحف یعنی کس کو کہتے ہیں, 2 بائنڈنگ کے بیچ کی چیز کو مصحف کہتے ہیں. تو اگرچہ کہ ایسا مصحف نہیں, لیکن جو لیدرز کے چمڑے کی شکل میں ہی ایک مصحف کو بنایا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ایک مصحف کی شکل کمپائل کیا گیا ماشاءاللہ. یہ بات کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ آنے والی بات زیادہ اہم ہے. کمپائل ہونے کے بعد صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے, حدیث نمبر 4986, 4986, 4987, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ جو مصحف ہے اوریجنل مصحف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ مصحف کی ذمہ داری دی گئی ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک عورت, اب یہ لوگ پکارتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق ہے, حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے مصحف کی. بعد میں پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غیر عرب اپنے لہجے سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں, الگ الگ ڈائلیکٹس میں اس کو پڑھ رہے ہیں, تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجائے, میسیج بھیجایا کہ کیوں نہ آپ کی کاپی ہم کو دیں, کیونکہ یہ اوریجنل اسکرپٹ ہے قرآن کی ماشاءاللہ, تاکہ میں اس کی کاپیز بناؤں. 7 کاپیز اس کے بنوائے گئے, لکھوائے گئے, وہ ٹائم فوٹو کاپی تو نہیں تھی, 7 اس کی کاپیز بنوائے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رکھی ہوئی تھی, واپس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا. اب جو وہ 7 کاپیز ہیں ان میں کے 2 آج بھی دنیا میں موجود ہے ماشاءاللہ, ایک ٹوپ کاپی میوزیم میں اور ایک تاشکنڈ میوزیم میں. ٹوپ کاپی ٹرکی میں آتا ہے اور تاشکنڈ میوزیم میں, 2 جگہ پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی ہے. اور آج جو ہم سب اپنے گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں, علماء اکرام اہل علم بتاتے ہیں کہ کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی امانت داری کے کام کو انجام دیا
کہ قرآن کے مصحف کی حفاظت کی اپنے پاس ماشاءاللہ، تو جتنے لوگ دنیا میں قرآن پڑھیں گے اس کا اجر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر میں ہم نے کیا سیکھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے؟ صبر کیا، شروعات کا وقت شوہر کا انتقال ہو گیا، صبر کیا، اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کیا فرمایا؟ یہ آیت 155، 156، 157، یہ 3 آیتیں سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ان کو آزماؤں گا، کس کو؟ ہم سب کو، ہم سب کے لیے اللہ نے کہا۔ اب دیکھیے یہاں پر ذہن میں لائیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان کو آزمائیں گے، من الخوف، خوف کے ساتھ، خوف نہیں تھا مکے میں، کفار مکہ ظلم پر ظلم ڈھاتے تو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے حالات مکے سے نہیں گزری حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے جان اور مال میں نقصان ہوگا، اور تمہارے ثمرات، تمہارے پھل میں نقصان ہوگا۔ جان کا نقصان شوہر کی شکل میں نہیں ہوا، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیا کوئی جانتا تھا اس وقت؟ کیا خود حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ ٹھیک ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، بے شک تکلیف ہے، لیکن میرا تو اب نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے، کیا وہ تقدیر کا حصہ جانتی تھی؟ نہیں، لیکن صبر کیا۔ جان میں نقصان ہوا ہے، شوہر گزر گئے، مال میں نقصان ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمت سے رہیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جیسے کہ میں نے اپنی پوری تقریر میں بار بار بیان میں بارہا دہراتی گئی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے جڑ کر رہتی تھی۔ آج ہم تلاوت فجر کے وقت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پورا دن بھول جاتے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے ایسے کوئی گئے گزرے ہیں جو فجر کو بھی تلاوت نہیں کرتے، کبھی بھی شاید تلاوت نہ کرے، صرف رمضان میں کریں۔ یہ تلاوت کرے بھی تو اس پر تدبر یا اس کا ترجمہ بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرتی قرآن پر، کیا آیت کو نہیں غور کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا میں ہر چیز ہم اگر حرام کرتے چلے جائیں اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ میں تو صبر کر رہی ہوں مجھے خوشخبری سنائیے، ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صبر کریے ماشاءاللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ ہیں، یہ صبر والے لوگ کون ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے پاس آئے ہیں، اللہ کے پاس ہم کو واپس جانا ہے۔ میرے شوہر اللہ کے پاس ہے، شوہر کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ جب اس کو چاہے اللہ لے لے میرے پاس سے۔ یہ آیت ہم نے سن لی۔ آیت نمبر 157 ایک بہت بڑی بشارت ہے ہم سب کے لیے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، ناشکرا پن نہیں کرتے، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نوازشیں نازل کرتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ خوب زندگی میں برکت دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مہتدین، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی ہم نے سورہ فاتحہ میں۔ اب ہدایت چاہیے تو کیا کریں گے؟ کبھی دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے ہماری زندگی میں، یاد رکھیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر یاد رکھ لیجئے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر یاد رکھ لیجئے، اور کیسی نمازیں، کیسی روزے کہ جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ بڑی عبادت گزار عورت ہے، نمازوں والی، روزے والی، نفل نمازوں میں بہت زیادہ کثرت سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی، روزوں میں نفل روزے بھی بہت زیادہ رہتی، یا نفل روزے چھوڑیے، ہمارے جو پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہم اس کو بھی مکمل کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ان روزوں کو مکمل کرتی، نفل روزے یہاں تک رہیں کہ وفات کے وقت تک، یعنی موت کے وقت بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھی ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا، اس میں جو صفات ایک عورت میں، ایک مرد میں، ایک مسلمان عورت اور مرد میں ہونے چاہیے، کیسے اللہ نے بتائے ہیں، اسی سے میں اپنی تقریر کو بھی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں کہا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45، ہم اللہ سے سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد طلب کرنے کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں بتایا،
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو، اللہ کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ سوچا کبھی ہم نے اس کے معنوں پر؟ صبر کا اور مدد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں مدد آنی ہی آنی ہے، چاہے آپ کے چھوٹے سے ایگزام کے لیے ہی صحیح، چاہے آپ کے دنیاوی کوئی معاملات کے لیے صحیح، جب آپ اللہ کے لیے جی رہے ہیں تو پھر کامیابی آنے ہی والی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر سے، وَالصَّلَاةِ، نمازیں قائم کر کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام مشکل ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے۔ کوتاہی جو ہم سے نمازوں میں ہو جاتی ہے، فجر پڑھنا، عشاء پڑھنا، چلو ہو سکتا ہے یہ کئی بار شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالے، صبر کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ہماری شاید زبان سے نہ نکلے، ہو سکتا ہے دل میں یہ بات رہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام مشکل ہے، الا علی الخاشین، سوائے ان کے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خاشین والے جو لوگ ہوتے ہیں، حد سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجز جو ہو جاتے ہیں، ہمبل کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، جو ہے اللہ آپ ہی ہے میرے، یہ کیفیت جب آپ اس دنیا میں لائیں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور اس کامیابی کے لیے اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ یہی قرآن چند لوگوں کو عروج پر لے کر جاتا ہے، چند لوگوں کو زوال پر لے کر جاتا ہے۔ یعنی یہی قرآن سے تم کو اونچائی مل سکتی ہے، یہی قرآن سے تم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہم اس قرآن کو پکڑ لیں، تھام لیں اور اونچائی پر چلے جائیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یا اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا میں بھی پریشان ہو جائے اور آخرت میں بھی پریشان ہو جائے۔